آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 2 جنوری 2022 کلوزنگ بیل میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور مارکیٹ کا آج پہلا سیشن مکمل ہوا ہے۔ مارکیٹ کے اندر نئے سال کے آغاز پہ پہلا سیشن ہم نے بہت زبردست دیکھا، ایک بلش سیشن کو دیکھا ہم نے، تیزی کا سلسلہ دیکھا ہم نے، لیکن یہ تمام تر چیزیں ہوئی کیوں، ان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کل کے دن مارکیٹ کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا مارکیٹ کل کے دن رہ سکتی ہے، تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں انڈیکس سے کہ انڈیکس نے آج کس طریقے سے بیہیو کیا ہے، آج کیا انڈیکس کا بیہیویئر رہا ہے۔ تو جب دن کا آغاز ہوا تو انڈیکس تھوڑا سا اچھا رہا، 50-60 پوائنٹ پازیٹیو کیا، اس کے بعد انڈیکس کے اندر تھوڑی سی کمی آئی، 71 پوائنٹ انڈیکس کے اندر سے ہم نے کم ہوتے ہوئے دیکھے، نیگیٹو نوٹ پہ وہاں پہ مارکیٹ۔ لیکن جب مارکیٹ وہاں پہ آ گئی تو ایک مارکیٹ کے اندر تیزی کا سلسلہ کار وہاں سے آغاز ہوا، ایک تیزی شروع ہوئی وہاں سے جو کہ 607 پوائنٹ کے اوپر جا کے رکی۔ ٹوٹل ہائی جو تھا دن کا وہ 607 پوائنٹ بنا انڈیکس سے، اور بڑا ہی یونیک نمبر بنا انڈیکس کے اوپر۔ وہ ایک یونیک نمبر کیوں بنا اس کی بھی ایک سٹوری ہے، آپ کو بتائیں گے۔ 41,027 پوائنٹ کا وہ ایک یونیک نمبر بنا ہے۔ اب یہ سٹوری کیا ہے اس کی، یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی ہم نے دیکھا تھا 2 سال کا جو ہے لو بنا تھا 39,027 میں، تو وہاں سے جو باؤنس بیک ببل ہمیں ملا ہے وہ ہمیں ملا ہے پورے کمپلیٹ راؤنڈ آف 2000 پوائنٹس کا ایگزیکٹلی۔ تو یہ بڑا اچھا ایک فگر بنا، اور 41,000 سے پھر جو ہے یہ ریزسٹنس بنتی تھی، وہاں سے نیچے کی طرف دھکا آنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ 2000 پوائنٹ کے آگے مارکیٹ ایک دم سے چلتی ہوئی چلی نہیں جا سکتی، وہاں سے اس نے تھوڑی سی کریکشن لینی ہے۔ وہ کریکشن مارکیٹ نے لی، بالکل 200 پوائنٹ کی لی۔ کلوزنگ کے وقت مارکیٹ 395 پوائنٹ پہ کلوز ہوئی، انڈیکس رہا 40,815۔ تو یہ ایک اچھی کلوزنگ تھی اور ہیلدی ہو گئی مارکیٹ کے لیے، یہ مثبت ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر رہیں، لیکن مارکیٹ کی یہ تیزی ہو کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ملک ایک مشکل سے دوچار ہے، آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں، آئی ایم ایف کا قرضہ ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہوا ہے۔ $500 ملین جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن وہ $500 ملین لینے سے پہلے ہمیں کچھ شرائط کمپلیٹ کرنی ہے۔ وہ شرائط کے اندر ایک ہمارے پاس ہماری پیسے کی ڈی ویلیویشن ہے، پیٹرول کی لیوی ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آئی ایم ایف نے شرائط رکھی ہے کہ سیکولر ڈیٹ والی کمپنیز کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پیسے واپس کیسے کریں گے، ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ یہ گورنمنٹ اون کمپنیز اور خود قرضوں کے اندر دبی ہوئی ہیں۔ اب سیکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے یہ ہم آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل میں بتاتے چلے گئے، تھوڑا سا ایک شارٹ ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ کسی بھی چیز کے 100 روپے ہم نے ادا کرنے ہو، ہم 95 روپے ادا کر دیتے ہیں، تو وہ 5 روپے جمع ہوتے ایک پائل اپ ہو جاتا ہے پورے سال کا، 2 سال کا، تو یہ سیکولر ڈیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اس طریقے کی پیمنٹ جو ہیں ان اداروں پہ بہت ساری ہیں، کچھ مثال ان کمپنیز کی ایسے ہیں: سوئس ساؤدرن، ناردرن، پاکستان پیٹرولیم، پاکستان آئل فیلڈ، او جی ڈی سی، اور ان کے پیچھے ان سے بہت ساری کمپنیز منسلک ہیں۔ تو اب جب ان کمپنیز کے لیے ریفارمز شروع ہو رہے ہیں، ری اسٹرکچر شروع ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ نے جو ہمارے ساکھدار صاحب ہیں فائنینس منسٹر، انہوں نے 3 دن دیے تھے، بولا تھا کہ رپورٹ بنا کے ان کے سامنے رکھی جائے، اس کا سولوشن کیا نکالنا ہے۔ تو وہ 3 دن بھی مکمل ہونے جا رہے ہیں، تو دیکھیں گے اس کا اور زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا جب وہ کچھ جو بنے گی رپورٹ، اس کے اندر جو امپلیمنٹیشن ہوگی اس سے اور مزید پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا۔ تو یہ نیوز ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ چلی، اور مارکیٹ کے اندر آپ نے لیڈر بورڈ پہ بھی دیکھا کہ یہی ہے، پی پی ایل آج پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے پاکستان ریفائنری کو دیکھا، آج تیسرے نمبر پہ ہم نے ہیس کول کو دیکھا، یعنی پینی اسٹاکس کو آج آؤٹ کلاس کیا گیا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ والیومز ہم مارکیٹ میں واپس آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جمعرات والے دن زبردست والیوم، جمعے والے دن آج بھی والیوم 20 کروڑ سے زائد 24 کروڑ شیئرز کے والیوم ہیں۔ اب جب اس طریقے کے والیوم ہوتے ہیں تو جو ہمارے ٹیکنیکل گرافز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل کالز جو ہوتی ہیں، یہ کام کرتی ہیں۔ کم والیوم میں 120 ملین، 30 ملین، 40 ملین میں یہ کام نہیں کرتی، یہ فیل ہوتی ہیں۔ پولیٹیکل سینٹیمنٹ جب ہوتا ہے یہ فیل ہوتی ہیں، لیکن اب جب کہ پولیٹیکل سینٹیمنٹ نہیں ہے، والیومز ہیں مارکیٹ کے اندر، تو یہ چیزیں سکسیسفل ہو رہی ہیں۔ تو اسی کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں، اور یہ چیزیں اچھی ہیں مارکیٹ کے لیے۔ اس وقت سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پہ آیا ہوا ہے مارکیٹ کا۔
تو وہی جو اوپر کی طرف کا سینٹیمنٹ ہے کل بھی کنٹینیو رہ سکتا ہے. لیکن اب جب یہ سینٹیمنٹ کنٹینیو رہ رہا ہے تو ہم نے اس ٹرین کے اندر صرف سفر کرتے نہیں جانا. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعرات کے دن سے پہلے ہم آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں، ہر وائس نوٹ میں ایک چیز کی تاکید کیا کرتے تھے کہ اس وقت نئی بائنگ کوئی بھی نہ کریں، ایوریج کے اندر پیسہ ضائع نہ کریں. پھر جب جمعرات کا دن آیا، حالات بہتر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے تو ہم نے آپ کو گائیڈ کیا کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ شروع کریں گے. اٹ مینس انویسٹمنٹ نہیں، انٹرا ڈے ٹریڈنگ کریں گے. دن کا جو نفع نقصان ہوگا وہ کر سکتے ہیں، نکل جائیں. کیونکہ جب والیومز آنا شروع ہوئے تو اس کے اوپر ہم چارٹ کو دیکھتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. ہم سے کمپنی سے لینا دینا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے اندر کمپنی ڈیفالٹ ہے، نو پرابلم. کمپنی کا مالک چور ہے، نو پرابلم. کوئی جیل میں ہے، نو پرابلم. آپ ٹریڈ کریں، دن کے آخر میں آپ نکل جائیں. والیومز آ رہے ہیں، یہ چیز اچھی ثابت ہو رہی ہے. تو اسی چیزوں کی بنا کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اب اس ٹرین سے ہم نے اترنا بھی ہے. اب دیکھیں منزل قریب آ رہی ہے آہستہ آہستہ. IMF بھی قریب آتا جائے گا. جنوری آ گیا، دسمبر میں نہیں ملا. اب 10 تاریخ آ رہی ہے. لون کی ری پیمنٹ ہے $1 ارب کی. کیسے دیں گے؟ $5 ارب سے بھی کم اب ہمارے پاس رہ جائیں گے اگر یہ پیمنٹ کریں گے تو. یہ ایک سوال، یہ نشان ہے. IMF کی پیمنٹ آنا ضروری ہے. جب IMF کی پیمنٹ آئے گی پھر مزید جو ہے ہماری فرینڈلی کنٹریز سے اور پیمنٹس آئیں گی. تو یہ چیزیں جو ہے ایک اچھا سلسلہ کار بنا دے گی. جب یہ ایک اچھا سلسلہ کار بنے گا تو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو جائے گا. پھر وہاں سے مارکیٹ تھوڑی سی اور اوپر جا سکتی ہے، لیکن پھر کریکٹیو موڈ میں آئے گی. کیونکہ آگے الیکشنز ہیں، پیمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس، مسائل ہمارے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو جب الیکشنز کے قریب جاتے جائیں گے پولیٹیکل معاملات دوبارہ گرم ہوں گے، اس میں دوبارہ جوش آئے گا. تو اس سے پہلے ہم نے اپنی ایگزٹس بھی سیف لے لی ہے. تو جیسے جیسے دیکھیں انڈیکس اوپر جا رہا ہے، آپ کے ریٹس آ رہے ہیں، بریک ایون پہ آ رہے ہیں، تھوڑے بہت پروفٹ میں آ رہے ہیں. پروفٹ ٹیکنگ کریں، صبر کریں. کیونکہ یہاں پہ سستا مال سمجھ کے، یا یہ نہ سمجھیں کہ آج میں نے مس کر دیا تو یہ مال مجھے نہیں ملے گا. یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ مارکیٹ یہیں ہے، مارکیٹ نے کہیں نہیں جانا. ساری عمر مارکیٹ یہیں رہے گی. تو جب تک پاکستان ہے مارکیٹ نے قائم رہنا. تو یہ ٹریڈ کراتی رہے گی اوپر نیچے. اس مارکیٹ کا کام ہی یہی ہے، کبھی اوپر جانا کبھی نیچے جانا. 55,000 کے بعد اس مارکیٹ نے کرونا میں 30,000 ٹچ کیا ہے. آپ وہاں کے شیئر پرائزز اٹھا کے دیکھیں تو انڈیکس سے ابھی بھی میچ نہیں کرتے. اٹ مینس اٹس اے ہیوج گیپ. تو آرام سے ٹریڈ کریں، جذباتی ہو کے زیادہ پیسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس پوزیشن پہ ہیں کھڑے رہیں، ساتھ ساتھ انٹرا ڈے پوزیشنز کو چلاتے رہیں سیفلی. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پینک آ رہا ہے وہاں پہ آپ ایگزٹ لیں. اور ابھی جو وقتی طور کا ہمارا ٹرینڈ ہے وہ بلش ٹرینڈ ہے، اپ ٹرینڈ ہے. چارٹس میں ہمیں نظر آ رہا ہے ہر چیز ہمارے لیے فیور میں ہے، فائدے مند ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کنٹینیوسلی پچھلے ایک ہفتے سے بڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی کریکشن لینی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ان کی نیوز کے اوپر نیوز آنا باقی ہے. جس طرح یہ سیکولر ڈیپتھ والی کمپنیز ہیں، ان کی مزید نیوزز باقی ہیں. ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بلایا کہ رپورٹ بنا کے دی جائے. اب جب یہ رپورٹ پیش ہو جائے گی تو اس رپورٹ کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہونا ہے. جب امپلیمنٹ ہوگا تو یہ مزید پازیٹیو ہوں گی. اچھا، وہ جب امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگا اور یہ پازیٹیو ہونا شروع ہوگی تو وہ کریکٹ وے ہوگا، کریکٹ جگہ ہوگی ایگزٹ کالز کے لیے. وہاں پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایگزٹ لینی ہوگی. کیونکہ جب وہ فل اینڈ فائنل پلیس ہوگی جہاں پہ اس کی حد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر ہیں. اب مارکیٹ کے اندر دوسری طرف آئیں، انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر آئیں. تو انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر ہو کیا رہا ہے، کموڈیٹیز کے اندر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کروڈ آئل 80 سے اوپر ٹریڈ کرنا شروع ہو گیا. یہ ہمارے لیے بڑا ایک کہہ لیں کہ مشکل چیز ہے. ڈالر نہیں ہے، امپورٹ بلز کے پیسے نہیں ہیں، اور کروڈ آئل امپورٹ کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، ڈسکاؤنٹڈ نہیں ملتا. تو رشیا ہماری آخری امید ہے. تو رشیا کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہاں سے رشین آئل کروڈ مل جاتا ہے ہمیں اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ $60 کا جو کیپ کہا جا رہا ہے 60 کا یا 65 کا،
تو وہ ایک اچھی چیز ہوگی, سائن آف ریلیف ہوگا, اس کی بے حد ضرورت ہے. ورنہ اگر یہ کروڈ آئل اوپر جاتا جائے گا یہ بہت نقصان دہ ہے, امپورٹ کے لیے ڈالرز نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے ہمارے پاس اوپن مارکیٹ اور انٹر مارکیٹ دونوں میں بہت زیادہ گیپ ہے, 30 روپے کا گیپ ہے تقریباً. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ہمیں فل اپ کرنی پڑیں گی اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹسز لینے پڑیں گے. ایکسپورٹ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھ گیا, وہ بھی ایک پرابلم ہے کیونکہ وہ ڈالر انفلوز لا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں مسائل کا باعث بن رہی ہیں. تو ہر پراسپیکٹیو کو دیکھتے ہوئے چلیں, میچ کرتے ہوئے چلیں, کہاں پہ کون سی چیز میچ ہو رہی ہے اس حساب سے اپنے ڈیسیجن کو لیں. بہرحال مارکیٹ کے اندر اس وقت سب سے سیف پہ جو ہے وہ آپ ڈیلی کی ٹریڈ کریں اس وقت اور ایگزٹ لے لیں. پہلے ہم بولتے تھے نہیں کریں, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اس وقت ہم بول رہے ہیں کہ کریں. اب آگے آپ کی چوائس ہے کیونکہ یہ فائنل ڈیسیجنز آپ کے ہوتے ہیں, ہمارے نہیں ہوتے. آپ کا پیسہ ہے, آپ اپنے پیسے کے خود محافظ ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا پیسہ کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں ویڈیو کے بیچ میں ہی, اگر کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, ہماری سروسز کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے. ویڈیو کے شروع میں, آخر میں, ڈسکرپشن میں ہمارے نمبر موجود ہیں. ہمیں واٹس ایپ کر لیں, ہمارے یوٹیوب سے لے لیں, ہمارے فیس بک سے لے لیں, تو آپ بالکل ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, ہمارے گروپس میں ہمارے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ہر چیز سے آپ کو وہاں پہ آگاہ رکھا جاتا ہے. واپس آؤں ویڈیو کی طرف, تو اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے. آج کی مارکیٹ کے اندر جو تیزی ہوئی تھی اس کی دوسری وجہ تھی فرٹیلائزرز میں پرائس انکریز ہونا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز تھی کیونکہ جو فرٹیلائزر تھا, فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں بہت میجر سٹیک ہے انویسٹر کا, تو وہ نیچے آ رہا تھا. پچھلے دنوں کچھ خبر آ گئی تھی کیونکہ سرکولر ڈیپتھ کا زیادہ تر پیسہ اسی سائڈ سے ریکور ہو کر آنا ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو ریکور کرنے کے لیے اس کا آلٹرنیٹ نکالا, پرائزز بڑھائے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. عوام پہ برڈن تو آئے گا لیکن وہ وہاں سے اپنے آپ کو بریک ایون پہ لے کر آئیں گے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں. باقی آپ کوئی بھی مزید چیز جاننا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں پرسنل میں, ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اور باقی وہی چیز ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں پہ فالو کرنا چاہیں وہاں کر سکتے ہیں, جاننا چاہیں نہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت سجیشن آپ کو یہی دیا گیا ہے کہ بالکل سیف سائڈ ہو کے مارکیٹ کے اندر آپ پلے کریں اور زیادہ مارکیٹ کے اندر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی مزید انشاءاللہ ہم رات کے سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.